یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانتدار آدمی ہے. انہوں نے سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا. ابتدا کے اندر یہ جہانگیر ترین والے لوگ 30 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دیا کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ جی یہ 30 لاکھ کے اندر نہیں چلے گا, 50 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دینا شروع کیا. اب ان کے پاس گاڑی ہو تو فیول سے بھری ہوئی ہونی چاہیے, ان کی جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو, دوسرے سارے لوگ جو ہیں وہ پیمنٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہوں. ہمارے ساتھی تھے پی ٹی آئی میں, انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص جس کے جوتے کے لیس بھی اپنے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو ایماندار کیسے کہہ سکتا ہے. جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے. کوئی صاحب ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا چاہتے ہیں, یقیناً کریں. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بات آئی کہ انہوں نے میری بات کی تردید کی ہے. اب وہ کرتے بھی کیا یہ کہتے کہ جی میں یہ اخراجات کرتا رہا ہوں؟ اس طرح کے اخراجات اکاؤنٹڈ فار نہیں ہوا کرتے. کون سے آپ کے برے مراسم ہیں؟ وہ جو چینی کے بارے میں جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا, اس بحران کے نتیجے میں تو آپ نے ارباں روپیہ کما لیا, تو آپ کے تعلقات کون سے کشیدہ ہوئے؟ السلام علیکم ناظرین, پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. قومی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور پی ٹی آئی کے سینئر عہدیدار سابق جسٹس وجیہ الدین صاحب نے عمران خان صاحب پر سنگین الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ عمران خان صاحب مالی اعتبار سے کرپٹ آدمی نہیں ہیں, وہ بالکل کرپٹ ہیں, وہ ایماندار نہیں ہیں. چونکہ ان کے گھر کا راشن جہانگیر ترین صاحب کی پاکٹ سے آتا تھا 30 لاکھ روپے ماہوار, وہ جیب خرچ کے لیے یا گھر کے خرچے کے لیے عمران خان صاحب کو دیا کرتے تھے. جو کم پڑنے لگے تو انہوں نے 50 لاکھ روپے تک کر دیے. انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے دوسرے احباب بھی عمران خان صاحب کو گھر کے اخراجات کے لیے پیسے دیا کرتے تھے. تو یہ تاثر سراسر غلط ہے کہ وہ ایک ایماندار پولیٹیشین ہے. اسی طرح کے الزامات ریحام خان صاحبہ کی کتاب میں بھی لگائے گئے. انہوں نے کہا کہ بہت سارے سپانسرز تھے, فینانسر تھے جو عمران خان صاحب کو گھر کے اخراجات کے لیے پیسے دیا کرتے تھے. اس حوالے سے جہانگیر ترین صاحب کی تردید آئی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے جیسے بھی مراسم ہو عمران خان صاحب کے ساتھ, جیسے بھی تعلقات ہوں, لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کے لیے فنڈنگ ضرور البتہ کرتا رہا ہوں اور وہ میں اپنی استعداد کے مطابق کرتا رہا ہوں, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو پارٹی کے لیے پیسے دیتے رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ دیتے تھے یا پارٹی سیکریٹریٹ میں جمع کرواتے تھے. اسی طرح کے الزامات اکبر ایس بابر بھی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے لگا چکے ہیں. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے اس پر بہت سخت رد عمل دیا ہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کے خلاف ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا جائے گا اور یہ کرمنل ڈیفیمیشن کا سوٹ ہوگا. دوسری جانب جسٹس وجیہ الدین صاحب اپنی بات پر ڈٹ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بھی بات کی ہے سچ کہی ہے. تاہم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب میڈیا کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ جن چینلز نے جسٹس وجیہ الدین صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی ہے ان کو بھی نوٹسز بھیجے جائیں گے اور جو بھی الزام لگائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس طرح کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف آج عمران خان صاحب نے ایک انڈور میٹنگ بھی کی پارٹی رہنماؤں کی. اس میں کہا کہ میری کرپشن پہ بات کرنے کی بجائے اپوزیشن کی کرپشن پر بات کرنی چاہیے, چونکہ اپوزیشن زیادہ کرپٹ ہے. ایک طرح سے میڈیا کو ڈکٹیٹ کرنے والی بات ہے کہ ان پہ بات نہ کی جائے بلکہ اپوزیشن کے جو مختلف کیسز ہیں جو اپوزیشن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کنکوکٹڈ ہیں ان پر بات کی جائے. ہمارے ساتھ جسٹس وجیہ الدین صاحب ہیں, سربراہ ہیں قومی وطن پارٹی کے. امجد نیازی صاحب نے کمٹ کیا تھا سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, شاید ہمیں جوائن کر سکے. علی پرویز ملک صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. علی پرویز ملک صاحب آپ ہی سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے الزامات عمران خان صاحب پر لگائے. اسی طرح کا کیس آپ نے بھی سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا منی لانڈرنگ کے حوالے سے کہ بنی گالا کا گھر منی لانڈرنگ سے بنا ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو پرسو نہیں کیا اور جسٹس وجیہ الدین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میتلا صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں میں جو وجیہ الدین صاحب کی کلیریفیکیشن ہے وہ تو یقیناً وجیہ الدین صاحب جب آپ کے پروگرام میں کنیکٹ ہوں گے تو آپ ان سے یقیناً لے ہی لیں گے. میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق وجیہ الدین صاحب ایک کلیدی حصہ رکھتے تھے پی ٹی آئی کے اندر, اور اس کے بعد اس حد تک ان کی امپورٹنس تھی اس پارٹی کے اندر کہ ان کو صدارتی امیدوار بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بنایا
گیا تھا. اب جو ان کے الزام ہیں وہ اپنی جگہ پر, اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہمیں پتہ ہیں ذرا ایک منٹ اس کے اوپر ذرا نظر دوڑا لیتے ہیں نا جی. دیکھیں ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے وہ ان کی ڈکلیئرڈ جو انکم ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. کیا وہ یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کا جو 300 کنال کا بنی گالا میں گھر ہے اس کے کیا ذرائع ہیں؟ کیا وہ یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو بلٹ پروف گاڑی جس کا کہتے ہیں الزام لگتا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کو دی ہوئی تھی وہ کس طرح سے ان کے پاس آئی ہے؟ کیا وہ اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ زمان پاک میں ان کا گھر جو دوبارہ شروع سے نیا بنا ہے اور پوری رینوویشن ہوئی ہے وہ کون سی آمدنی کے ذریعے ہوئی ہے؟ تو یہ جب چیزیں وہ آپ کی میچ نہیں کرتی ہیں آپ کی لائف سٹائل اور آپ کی انکم, تو اس کے بعد یقیناً جو وجی الدین صاحب کا الزام ہے اس کی اور زیادہ امپورٹنس بن جاتی ہے. اور اس کے بعد جب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کے الزامات وزیر اعظم صاحب کے اوپر لگا چکے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر اگر ہم عام آدمی کوئی ریلیف دے نہیں سکے تو ہم نے اپنے اے ٹی ایموں کو بھرپور انداز میں نوازا ہے. اسی لیے ہم نے چینی کی قیمت کو بھی 3 گنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے دوائیوں کی قیمت کو بھی 3 گنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے آٹے کی قیمت کو بھی 2-3 گنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جو پن پوائنٹ ہمیں کرتی ہیں وہ اسی ڈائریکشن کے اندر کرتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو خرچہ ہے وہ شاید ان کے جو باقی کے پارٹی ممبران یا ان کے جو اے ٹی ایمز ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور اس حکومت کے اندر آ کے وزیر اعظم صاحب نے ان کو نوازنے کے لیے بھرپور کوشش اور اسکیمیں چلائی ہیں. تو یہ اس طرح سے کریڈیبل سٹوری لگتی ہے. باقی جو اس کے ایگزیکٹ کے 30 لاکھ تھے کہ 50 لاکھ تھے کہ 10 لاکھ تھے کہ کیا معاملات تھے, کس کو دیتے تھے, کیا ہوتا تھا, یہ تو یا جہانگیر خان ترین صاحب بتا سکتے ہیں یا وجی الدین صاحب. یہ حد تک کہ عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا بھی حکومت کہہ رہی ہے, فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے. دیکھیں وہ اپنی جگہ پر ان کو اس چیز کے اوپر بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ جو لوگ ان کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے, وجی الدین صاحب ہو گئے, اکبر ایس بابر صاحب, یہ بار بار یہ چیز آ کے کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر ہر بندہ یہ چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر دال کے اندر کچھ کالا ہوگا, تو اسی طرح لوگ آگے آ کے بتا رہے ہیں نا. اور میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ الزامات کو تو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں, وہ تو یقیناً عدالتوں کے اندر طے ہو جائیں گے, پر اس کے علاوہ جو طریقہ حکمرانی ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر دیکھا ہے, مجھے بتائیں اگر گنے کی قیمت تبدیل نہیں ہوئی, اس کو نہیں بڑھایا گیا, تو کیا ان کے پاس ایکسپلینیشن ہے اس چیز کے علاوہ کہ جی انہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب کو پیسے سے نوازنا تھا, ان کی انویسٹمنٹ کو واپس کروانا تھا جس کی وجہ سے چینی کی قیمت کو 3 گنا کیا گیا. آپ بتائیں وہ عامر کیانی صاحب نے دوائیوں کو 4 گنا مہنگا کیا, 3 گنا مہنگا کیا, کیا ان کی انوالومنٹ بنی گالا کی اسٹیٹ کی پرچیز کے اندر ہم نہیں جانتے؟ تو یہ ساری چیزیں جس طرف اشارہ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو وجی الدین صاحب کے الزامات ہیں وہ شاید کریڈیبل ہیں, اور یہ وہی چیز ہے جو اکبر ایس بابر نے بھی ہمیں بتائی تھی اور باقی کے لوگوں نے. فواد چودھری صاحب تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ جی الزامات غلط ثابت ہو گئے ہیں چونکہ ترین صاحب نے تردید کر دی. آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں نہیں بالکل, اس میں نے آپ کا جو انٹروڈکشن کے اندر وجی الدین صاحب کی جو اس کے بعد ایکسپلینیشن آئی ہے وہ بھی سنیے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ کا جو پیسہ جو عمران خان صاحب کو جو ایلیجڈلی دیا گیا تھا, یہ کوئی انہوں نے وائٹ پیسہ تو دیا نہیں ہوگا, یقیناً یہ بلیک پیسہ ہوگا. یہ جو اس قسم کا معاملات جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو انڈکلیئرڈ پیسے ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں, تو اس کا تو پیپر ٹریل تو کوئی موجود نہیں ہوگا نا. تو جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جب اس قسم کی انگلیاں اٹھیں گی تو انہوں نے اس کو ڈینائی کرنا ہے نا. پر عمران خان صاحب کو جو چیز بتانی چاہیے وہ یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال کے اندر یہ جو سارے بڑے بڑے اخراجات ہوئے ہیں اس کی آمدنی, اس کا ذرائع آمدنی کیا تھا, اگر وہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تو یقیناً جو وجی الدین صاحب کے اور اکبر ایس بابر صاحب کے الزامات ہیں اور جو علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو الزامات اٹھتے ہیں وہ یقیناً سچے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. سسی پلیجو صاحبہ, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے جنہوں نے جسٹس وجی الدین صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور جو بھی الزام لگائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ بجائے کہ تحقیقات ہو؟ مطلب صاحب اب بات یہ ہے کہ حکومت ترجمان جو بھی چاہے کہیں, لیکن حقیقت یہ ہے وجی الدین صاحب جو ہے جسٹس صاحب وہ ان کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہیں, اور بیچ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی انہوں نے ہوائی بات کی ہو. بہرحال وہ اس وقت تو ظاہری بات ہے ان کی مین اسٹریم میں وہ شامل نہیں ہے یا اتنے وہ ایکٹیو نہیں ہے پارٹی میں, لیکن جو بات کر رہے ہیں تو اس کا جواب بھی سامنے اس طرح سے آنا چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے جو اپوزیشن پارٹیز کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ تو سنی سنائی باتوں پر, مفروضوں پر کٹڑے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. سالوں تک پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ان کے رہنماؤں کو, سینئر تری رہنماؤں, آصف الجزائری صاحب ہو, شہباز شریف صاحب ہو,
उनको इवन सीएम साहब सिंध उनको यानी सुनी सुनाई बातों पर उन पर लैब पर रोज जो है वो सुनवाइयां होती हैं और यहाँ भी रहनुमाओं को जेलों के अंदर रखा गया जो पार्लियामेंटेरियन भी है पार्लियामेंट को खुद ताले भी रहे हैं तो यहाँ तो विक्टिमाइजेशन के टूल्स जो इस्तेमाल हुए हैं और एहतसाब के इदारों को हकीकतन उन्होंने जो है वो एक एहतसाब के बजाय जो इंतकाम का वो मामला बना दिया तो यहाँ अकबर साहब की वो पिटीशन हो इस हवाले से तो शशि साहिबा आप वैसे तहकीकात का मुतालबा करती हैं पार्टी के बिहाफ पे आपकी पार्टी कुछ इस तरह का भी तर्ज अमल इख्तियार करेगी पार्लियामेंट में कि ये जो जस्टिस वजीउद्दीन साहब के इल्जामात हैं इस पर तहकीकात होनी चाहिए? मुझे तो इसके हवाले से मैं तो यही कह सकती हूँ कि जो भी चीजें हैं उसको इनको जवाब देना पड़ेगा ना ये जो पीटीआई की है हुकूमत के डबल स्टैंडर्ड्स ये कैसे हो सकते हैं और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से खुद हम जब देख रहे हैं एक चीज पहले से ही जो आंखों में धूल झोंकने के बराबर है कि जिस पर उन्होंने तारीख पे तारीख ली है और इलेक्शन कमीशन से बेरी उसी दिन से उनका पड़ गया जब से जो है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उनको लगा कि अब मामला एक तरफ होने वाला है और अभी भी ये तलवार जाहिर बातें और भी संजीदगी के साथ लटक रही है तो ये सूरत-हाल और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुद ट्रांसपेरेंट जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी वो है उस हवाले से भी जो फैक्ट्स वगैरह आए हैं पूरे के पूरे बाब खुल चुके हैं इनके जो मामलात हुए हैं और फिर ये महंगाई के हवाले से भी आप और हम देख रहे हैं कि इन 3.5 सालों में क्या क्या मामलात हुए हैं 12% को वो छू रही है महंगाई या आपके जो बिल्कुल सही है। आपकी इजाजत से छोटा सा ब्रेक लूंगा ब्रेक के लिए मुझे बार बार कहा जा रहा है इसी टॉपिक पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सना बुच्चा साहिबा सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। सना बुच्चा साहिबा आप जस्टिस वजीउद्दीन साहब के बयानात को या इल्जामात को किस तरह से देखती हैं? पार्टी में अहम ओहदा था उनके पास बड़े ज्यादा पेनिट्रेटेड रहनुमात है किस तरह से देखती हैं? देखें वजीउद्दीन अहमद साहब ने जो इल्जाम लगाए हैं एक तो मुझे लगता है कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब को ये रेट नहीं देता कि वो इस तरह की पर्सनल बात को इस बुनियाद पे जाके इशू बनाएं जबकि तमाम चीज इमरान खान साहब के खिलाफ ऑलरेडी पोजिशन हुए। मेरा ये ख्याल है कि वजीउद्दीन साहब को अगर ये अपना दिल का बोझ हल्का करना भी था इनको थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था या इंतजार कर लेना चाहिए था और अगर इतने दिन तक इस बात पे पर्दा डाले रखी थी तो पर्दा कायम रखना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी पर्सनल कैपेसिटी में अगर खान साहब को जानता है तो वो जानता है उनके नेचर को, वो जानता है उनकी ऑनेस्टी को, वो जानता है उनकी क्रेडिबिलिटी को, वो जानता है कि उनकी क्या आदत हैं और उनके क्या उनके दोस्त उनके ऊपर कितने फेवर्स मुसावर करते हैं। तो यहाँ तक कोई बात समझ आती है और ये जावेद हाशमी साहब हो, एहसन बाबर साहब हो, हामिद खान साहब हो, मुख्तलिफ नौयत के एक ही तरह के इल्जाम लगे हैं कि जो नए लोग हैं उनको पार्टी की कोई समझ नहीं है, उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, खान साहब बिल्कुल नहीं सोचते हैं, खान साहब तब्दील हो गए हैं, खान साहब ऑनेस्ट नहीं रहे, खान साहब फंडिंग लेते हैं। ये तमाम सा चीजें हम पहले भी सुन चुके हैं। गांधी करीम खान साहब के हवाले से तो बार बार ये कही जाती है बात कि वो ATM है और हमने देखा है कि उन्होंने बहुत फेवर्स मुसावर किए हैं इमरान खान साहब के। तो वो जानी खान से तवीज़ साहब की अपनी मर्जी है मेरा ख्याल है। अगर इससे और जिस तरह वजीउद्दीन साहब ने बार बार ये कहा कि मैं रीइटरेट कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अदालतें खुली हैं, तो देखिए अदालतें इसलिए खुली है क्योंकि यहाँ पर ऐसे फैसले होते नहीं है, यहाँ पर ऐसे केसेस की सिर्फ तारीख को तारीख करती है और अगर आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए बुक्स नहीं है तो ये मामला बुक्स में नहीं तय होते तो फिर ये कैसे प्रूव करेंगे कोर्ट में कि खान साहब ने पैसे लिए? तो ये तमाम से चीजें मेरा ख्याल है कि जरूरी नहीं था कि ये बात उनको करनी चाहिए थी और अगर कर भी ली है तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको इतना इशू अब नहीं बनाना। सना साहिबा लेकिन वो कह रहे हैं मैं उस तासुर को बेसिकली जाहिर करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ईमानदार आदमी है, तो ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए। अगर ये केस है जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है 30 लाख और 50 लाख रुपए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कौम के सामने हकायक आने चाहिए। रेहाम खान साहिबा ने भी इसी तरह की बातें की। देखिए बेटा मसला ये है कि वजीउद्दीन साहब ये फरमा दें कि क्या ये ऑनेस्ट हम जाके 3.5 साल बाद नहीं रहे हैं। अगर ये खान साहब एलिजिडली अगर हम मान भी लेते हैं कि एक करप्ट आदमी है जिनका घर कोई और चलाता था या 50 लाख रुपए उनको महाना देता था, तो क्या ये आजकल की बात है? तो ये तो उस वक्त बताना चाहिए था ना, हकीकत तो तब आश्कार करनी चाहिए थी तो खान साहब को वोट कर रहे थे। अब तो खान साहब इक़्तिदार भी हैं, अब तो आप ये क्या रेपुटेशन उनकी जाहिर करेंगे जिस रेपुटेशन की बुनियाद पे वो ऑलरेडी इन पावर है।
اور ایک پاورفل آدمی کو اس کی بنیادی جگہ سے ہٹانے کے لیے ایک ایسی بات کا ذکر کرنا جو سالوں پرانی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی سینس نہیں بنتی ہے. میرا خیال ہے کہ وزیر الدین صاحب بھی جانتے ہیں کیونکہ وہ خود جسٹس رہ چکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کورٹ کس طرح کام کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون سا کیس ان کے خلاف نہیں بن پائے گا اور کون سا کیس بس صرف تاریخ پہ تاریخ ملے گی اور آگے کچھ نہیں ہوگا. مطلب میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں کہہ رہی ہوں یہ بات، لیکن وہ ڈٹے بھی ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بھی بات کی ہے سچ کی ہے. دوسرا یہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی میڈیا، جن ٹی وی چینلز نے یہ کلپ چلایا، ان کا سٹیٹمنٹ چلایا، ان سب کو نوٹسز بھیجیں گے. تو حکومت کا یہ رویہ مناسب ہے؟ بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی کے بھی ہم چلاتے رہے. دیکھیے فواد چودھری صاحب بالکل ہی غیر مناسب بات کر رہے ہیں. مطلب وہ اکثر غیر مناسب بات کر جاتے ہیں، مگر میں ان سے اتنی غیر مناسب بات کی توقع نہیں کر رہی تھی. اور میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک مطلب پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، وہ شرد صاحب کے بھی دور میں رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میڈیا کی امپورٹنس کو اور اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے بھی. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح اگر میڈیا کو آپ نے اس طرح سرو کرنے کی کوشش کی کہ کس نے اس کو چلا دیا، اور اگر ایک نام کسی کا اگر ایک رومر سے خراب ہو سکتا ہے تو پھر وہ پوزیشن میں مطلب وہ اہل ہی نہیں ہے اس پوزیشن کے لیے. کیا اگر میری کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی میرے بارے میں کچھ کہے گا تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ اور اگر وہ اس کو زیادہ چلایا جائے گا تو کیا وہ اس کا اثر رائے لے جائے گا؟ تو میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کو ذرا موضوع بات کرنی چاہیے. اور وہ اگر عمران خان صاحب کی عزت ہے تو وزیر الدین صاحب کی ہے، ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، عزت تو سب کی ہے. تو اگر ویسے تو خیر اس ملک میں افغانستان کے شہریوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے، پاکستانی عوام کی کم ہوتی ہے، کہ میں ان سے اسی طرح کی گفتگو ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں. لیکن پھر بھی فواد چودھری صاحب اس ویری بالکل صحیح. رائٹ. علی پرویز ملک صاحب، آپ ان الزامات کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں اس بات کو اٹھائیں گے؟ دیکھیں میتلا صاحب، میں آپ سے صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ان الزامات کے سامنے آنے کے بعد اب وجی الدین صاحب کا رول سیکنڈری ہو گیا ہے. پلیز یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ساری سیاست جو ہے وہ اعلیٰ اقدار اور معیار کے اوپر انہوں نے بیس کرنے کی کوشش کی ہے. اب تحقیق اور تفتیش تو بعد میں آئے گی. وزیر اعظم صاحب کو اپنے اوپر الزامات کو کلیئر کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خدشات بار بار یہ جنم لیتے ہیں ان کی پارٹی کے اپنی صفوں کے اندر سے، جس کے اندر اس چیز کو کوشچن کیا جاتا ہے کہ ان کا جو طرز زندگی ہے، جو ان کا لائف سٹائل ہے، وہ ان کی ڈکلیئرڈ انکم کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو ان کو یہ پہلے آ کے خود جسٹیفائی کرنا چاہیے، ان کو آ کے بتانا چاہیے کہ جو زمان پاک کے گھر کی رینوویشن 4-5 کروڑ روپے سے ہوئی ہے وہ کون سی ڈکلیئرڈ آمدنی کے ذریعے ہوئی ہے. ان کو آ کے یہ امپریشن کو رد کروانا چاہیے کہ وہ جو کالی لینڈ کروزر بلٹ پروف جس کے اندر پھرتے تھے وہ جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کو تحفہ نہیں دیا ہوا تھا. اور ان کو یہ جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ پچھلے 10 سال کے اندر جو انہوں نے زندگی گزاری ہے اور اس کے اندر انہوں نے بے پناہ اخراجات کیے ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گے، وہ ایف بی آر کو اور ان سارے اداروں کے آگے بتائیں اور جسٹیفائی کریں کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے. اگر نہیں وہ ایکسپلین کر سکتے تو یقیناً جو وجی الدین صاحب، اکبر ایس بابر صاحب جو الزامات جہانگیر خان ترین پہ اور عامر کیانی صاحب کے اوپر اٹھا رہے ہیں اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ سچائی ہوگی. تو یہ کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست ان اقدار کے اوپر بیس تھی، تو میرا خیال سے اب ذمہ داری ان کے اوپر ہونی چاہیے کہ آگے آ کے کلیئر کریں. اور یہ جو معاملہ جو ڈیفیمیشن کا ہے وہ چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں چلانا چاہتے، وہ ایک سیکنڈری اس کا کردار ہو گیا ہے میرے خیال سے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی کرپشن پر بات نہیں ہوتی ہے، میڈیا کو اس پر بات کرنی چاہیے، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ زیادہ کرپٹ ہیں، آپ نے ملک کو لوٹا ہے. آج عمران خان صاحب نے جو ان ہاؤس میٹنگ ہوئی ہے اس پہ کہا. اچھا نہیں تو یہ زیادہ اور کم کرپٹ ہونے کی اب بحث ہے، یا یہاں پہ ہم نے اس چیز کو طے کرنا ہے کہ کون کرپٹ ہے، اس نے پاکستان کی عوام کا پیسے کا ضیاع کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر وہ کسی نے بھی کیا ہے، وہ چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ہو، چاہے پیپلز پارٹی کے اندر ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ان سب کو ہمیں رد کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے خلاف ریفرنسز دائر کر کے ہمیں یقیناً ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس چیز کے پیچھے چھپ جانا کہ جی ہم کم کرپٹ ہیں اور کوئی زیادہ کرپٹ ہے کیونکہ ان کو ان کی شکلیں پسند نہیں ہیں، تو اس سے تو بات طے نہیں ہوگی نا. جو معیار آپ نے اپوزیشن کے احتساب کے لیے طے کیا ہے، جس کے اندر الزامات لگتے ہیں تو لوگوں کو حراست میں پہلے لیا جاتا ہے، تو آپ اسی معیار کے مطابق اب سب کا احتساب کریں اور اس کی زد میں جو بھی آتا ہے ہمیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. سرسی پلیجو صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو اپوزیشن کی کرپشن پر زیادہ بات کرنی چاہیے. آپ بھی سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب ایماندار آدمی ہیں؟
मित्तला साहब, दिलचस्प बात यह है कि जी अभी हम जब शो कर रहे हैं, इससे पहले जो तर्जमानों के साथ मीटिंग आज हुई है, उससे पहला ही एजेंडा ये था कि आज जो भी प्रोग्राम में लोग जाएंगे तो वो तर्जमान इस मामले पे बात नहीं करेंगे। जस्टिस मजीद, उन सबको रोक दिया गया है कि यानी जाहिर बात है, इतना बड़ा इल्जाम ही अगर कहें, हम समझें कि ये इल्जाम ही है फिलहाल, इसकी कोई अगर इतने वो नहीं है, इसको ये डिफेंड या जस्टिफाई अपने तरीके से अपने वर्जन को कर सकते हैं, तब भी यानी इतने डरे हुए हैं कि अपने तर्जुमानों को ये कह देना कि इस पर बात भी नहीं करनी है, मतलब कि न सिर्फ दाल में कुछ काला है बल्कि पूरी दाल काली है। अब पहला सबसे क्रेडिबिलिटी पे तो क्वेश्चन मार्क तब लगा जब अकबर एस बाबर ये गए अदालत में, इलेक्शन कमीशन में, जिस पर ये तारीखें लेते रहे। फिर जो है उनके आटा, चीनी और गंदम के हवाले से जो भी स्कैंडल्स आए, तो उनकी नेपोटिज्म पे बनी जो कैबिनेट थी, उसमें ही लोगों को उन्होंने कोई सजा जजा के अमल से नहीं गुजारा, क्योंकि उनके पास स्टैंडर्ड्स जो हैं और जो उसूल हैं उनके सेट्स दो किस्म के, एक अपोजिशन के लिए और एक अपने लिए। उनका जो मैनिफेस्टो अगर देख लें तो वेलफेयर स्टेट के हवाले से जो है पूरी पॉइंट्स देख लें तो उसमें बड़ा ही आपको ये एहतसाब के हवाले है कि पहले भी मैं कह चुकी, एहतसाब के नाम पर शुरू के दिन से 3.5 साल हो गए इंतकाम की बात आई है। अब जो फिर ये दूसरा क्वेश्चन मार्क लगाया कि उन वज़रा को पहले घर भेज दिया गया, फिर 3 महीनों के बाद रद्दो-बदल के साथ दूसरी वज़ारत, यानी ये एहतसाब उनके लिए ये है। बाकी अपोजिशन को मफरूजों की बुनियाद पर सालों साल आप खड़ा कर दें, बात सिर्फ योग नहीं, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के भले सबूत भी ना हो, आपको उनको रगड़ा देना, आपको उनको खड़ा करना। लोग तो शशि साहब बिल्कुल ठीक है, महंगाई की भी बात करेंगे। जिस तरह से हुकूमत आप लोगों के अपोजिशन के खिलाफ केसेस अदालतों में लेकर गए हैं, तो इस तरह से आपको भी नहीं चाहिए कि जस्टिस वजी साहब ने जो इल्जाम लगाए हैं वो तमाम के तमाम अदालत लेकर जाए? पार्लियामेंट में देखिए, पहले तो पार्लियामेंट में ये सारी अदालत की मैं बात कर रहा हूँ, अदालत की। मैं समझ रही हूँ, मतलब साहब आई जस्ट हर्ड यू। जी। लेकिन उसमें पार्लियामेंट में पहले जरूर सियासी लोग जो है वो पार्लियामेंट में ये बात रखेंगे ना, हम देखेंगे कि वहाँ उनका जवाब क्या आता है, क्योंकि अब तर्जुमानों को टीवी पर तो उन्होंने अभी आज हुक्मनामा आ गया कि बयान नहीं करना। फवाद साहब जो बात कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन बात ये है कि सिर्फ एक जस्टिस वजीउद्दीन की बात नहीं है, उन्होंने पूरा इलेक्शन इस एहतसाब के उस नारे पे लड़ा है। बात ये है असल में कि हम की शख्सी बुनियादों पे बात नहीं करें, इल्जाम तराशी में हम भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम उसका निशाना रहे, हम विक्टिम बने। सिर्फ इल्जाम तराशी की बुनियाद पर जो सारे के सारे उनके एहतसाब के नाम पर जो इंतकामी इदारे हैं, यानी एहतसाब की ऑफिस कैपी में तो बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ का पूरा ऑलराइट, चलें एक क्विक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सना बुच्चा साहब, जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो भी इल्जाम लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने एमक्यूएम के साथ खड़े होकर अपने इल्जामात की तायीद की है, तस्दीक की है, तौसीक की है। तो आप नहीं समझती कि सबसे पहले तो एमक्यूएम को अलायंस से अलहदा करना चाहिए अगर कार्रवाई करने की बात है? तो जी, मैं ये कहूंगी कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि अगर इत्तेहादी और अपोजिशन दोनों एक ही रास्ते पर चल पड़ेंगे, और ये अपोजिशन की बहुत बड़ी हार है कि ये कुछ खुद नहीं कर सके, तो ये कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा आके इमरान खान साहब को चलता कर देगा। इनका खुद कोई किरदार नहीं है, ये हलवा खाना चाहते हैं लेकिन पकाना नहीं चाहते। तो मसला ये है कि ये वजीउद्दीन साहब हों, एसएम बाबर साहब हों, वजीउद्दीन साहब से आप खुद जानते हैं कि वो टीवी पे नहीं आते, अब वो बात नहीं करे, क्यों? सवाल उनसे नहीं पूछे कोई, वो प्रेस टॉक कर लेंगे लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसलिए वो किसी शो में नहीं आएंगे। एसएम बाबर साहब कहते हैं कि मैं किसी जूनियर पीटीआई के साथ नहीं बैठूंगा, सीनियर पीटीआई के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो एसएम बाबर साहब इज ऑल्सो अ क्लोज रैली, और ये भी हैं, ये तो डेड एंड है। तो आप मुझे बताते हैं डेड एंड से आगे कैसे बढ़ा जाएगा? तो डेड एंड के ऊपर जो तकिया करके बैठे हैं तो अपोजिशन और इत्तेहादी, मेरा ख्याल है इत्तेहादियों के तो खैर, अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ कि कॉल में इतना तजाद है कि अब पता नहीं उनका टेक ओवर हुआ है या क्या हुआ है, क्योंकि पहले तो वो इस तरह नहीं थे, लेकिन अब वो इस तरह के हैं। तो मेरा ख्याल है कौम के उसके मफाद में वो इसी तरह रहेंगे, तो उनका बिछड़ना या मिलना पाकिस्तान तरीके के हिसाब से किस्मत की बात नहीं है, वो जिसकी बात है वो कर लेंगे वक्त। और मेरा ख्याल है दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये ऑपरेशन अगर इससे तकिया करके बैठी है तो कोई आके बढ़कर उनके कोई पास की बात बोलेगा और उसके बाद इमरान खान साहब शर्मिंदा होकर चल निकलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन को खाप से जान जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है।
بالکل صحیح. جسٹس وجی الدین صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل درست بات کر رہی ہیں. ہمارے شو میں تھے, جیسے ہی ان کو سوال کیے تو وہ ڈراپ کر گئے. یہ ویسے عام تاثر تو سنا صاحبہ یہی ہے کہ وہ بڑے سچے آدمی ہیں اور جو بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں. آپ بھی ایسا سمجھتی ہیں؟ ایک ملک میں اگر سچ کی وقت ہوتی اور سچ کو کوئی معنی دیا جاتا تو آج نہ آپ کہاں ہوتے جہاں آپ ہیں, نہ میں یہاں ہوتی جہاں میں ہوں, نہ یہ آپ کے حضرات وہاں ہوتے جہاں یہ ہیں. سچ کی کوئی وقت نہیں ہے اس ملک میں, اور میرا خیال ہے کہ اس کی ہونی چاہیے, اور آئی فلی انڈورس اینڈ سپورٹ اٹ. لیکن سچ وقت پر بولا جانا چاہیے. سچ بے وقت بولا جائے گا تب بھی جھوٹ لگے گا, اور بے وقت کا راگ جو ہوتا ہے وہ سچا ہو کے بھی اس کا اثر ظاہر. اچھا, وہ ایک اور بھی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کے حقوق تو پامال نہیں ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کے ہوئے ہیں. عمران خان کو لیٹیگنٹ بننا چاہیے میرے اگینسٹ. دیکھیں, وہ خواجہ آصف کے خلاف تو ویسے بھی خان صاحب نے آئی تھنک ان کو پتا چل گیا کہ کیسے کیسز چلتے ہیں, اور وہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے, اور اگر یہ واقعی مطلب میرا یہ خیال ہے کہ وجی الدین احمد صاحب کی بات میں وزن ہے یا نہیں ہے, سچ ہے یا نہیں ہے, اس پہ رسپونڈ کرنا یا نہیں کرنا اس کو حکومت کو طے کرنا ہے. اور حکومت کا جو رویہ اس وقت تک نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے وجی الدین صاحب تھریٹ ہیں. تو وجی الدین صاحب تھریٹ کیوں ہیں؟ اگر وہ تھریٹ ہیں تو اس کا مطلب وہ سچ پہ ہیں, اگر وہ تھریٹ نہیں ہے تو وہ سچ پہ نہیں ہے. ان کو خود یہ ہوا نہ بنائیں, اس چیز کا جتنا بڑا یہ کریں گے اتنی بڑی چیز ہوگی. بالکل صحیح. علی پرویز ملک صاحب, اگر حکومت جسٹس وجی الدین صاحب کے اگینسٹ آتی ہے عدالت میں, تو جسٹس صاحب سے میری بات ہو رہی تھی فون پر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کراس ایگزامینیشن ہوگی تو میں ان کو ناکو چنے چبوا دوں گا. تو پی ایم ایل این بھی جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں, یہ تو وجی الدین صاحب نے جو ان کے اپنے ایک بنیادی رکن تھے انہوں نے الزام لگایا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز تو بعد میں آتی ہے نا جی. یہ جب پارٹی کے اندر جب یہ بات ڈسکس ہوگی تو ہم اپنا پارٹی کا جو کورس آف ایکشن ہے وہ یقیناً وہاں پہ طے کر لیں گے. پر میں تو آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ساری سیاست جو ہے وہ اعلیٰ اقدار اور ان بڑے بڑے دعووں کے اوپر کہ جی انہوں نے کبھی کسی سے کوئی فائدہ نہیں لیا, کسی سے کبھی انہوں نے کوئی 1 روپیہ نہیں لیا, اس سارے معیار کے اوپر مبنی تھی. تو آج وہ سارے کا ساری جو بلڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے تو خود آ کے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک اپوزیشن کا کردار, اور ثنا بچا صاحبہ نے کہا کہ جی اپوزیشن کو اکٹھے ہو کے خود حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی ضرورت ہے, ان کو اور جا کے فرق لوگوں کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہی وہ مقصد تھا جس کے پیچھے پی ڈی ایم کو بنایا گیا تھا, اور اس کے بعد سے اس تحریک کو کس طرح سے کمزور کیا گیا چند چھوٹے چھوٹے عہدوں کے پیچھے, چند چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے, یہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تحریک کے ساتھ اور اس مقصد کے ساتھ سنسیئرلی کام کرنے کی ہمت اور جرأت عطا کرے. اور یقیناً جب ہم اس مقصد کے ساتھ سب سنسیئرلی کام کریں گے تو اس حکومت کو جلد از جلد ہم اس سے چھٹکارا بھی حاصل کر لیں گے. پر جتنی دیر جہاں تک یہ وجی الدین صاحب کا معاملہ ہے, یہ تو پارٹی کے اندر جب ڈسکس ہوگا, وہ کمیٹی لیول کے اوپر آپ اس کو انٹیروگیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ایف بی آر لیول پہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کورٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ نیب میں لے کے جانا چاہتے ہیں, یہ تو جب پارٹی اس کے اوپر بیٹھ کے مشاورت کرے گی تو طے کر لیا جائے گا کہ کس فورم کے اوپر اس کو چیلنج کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. سسی پلیجو صاحبہ, فواد چودھری جسٹس وجی الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کے حقوق تو پامال نہیں ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کو ان کے اگینسٹ جانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمت کرنی چاہیے؟ دیکھیں, فارن فنڈنگ ٹیسٹ سے کیا ہوا, تو ابھی بھی ظاہری بات ہے یہ اس چیز سے بھی فراریت چاہیں گے نا. ابھی 2 ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ کووڈ کے حوالے سے فنڈز کی بات آئی, خود ان کی جو ہے اے جی کی جو رپورٹ آئی, اس پورے ادارے کی اس رپورٹ میں کیا کیا گھپلوں کا ذکر نہیں تھا, اس پر کیا کچھ ہوا نہیں ہوا نا. یہ جو ایماندار لوگوں کی ٹیم ہے ماشاءاللہ, انہوں نے کیا کیا کہ سب کو تو انہوں نے کٹڑے میں کھڑا کر دیا ہے. اب جو پارلیمنٹ سے اب یہ جو اجلاس ہونے کو ہے 22 کو سینیٹ کو ہوگا دوسرا بھی, تو اس میں ظاہری بات ہے اپوزیشن جماعتیں اس چیز کو ضرور اٹھائے گی, اٹھانا بھی چاہیے, اور یہ ساری چیزیں زیر باز آئیں گی, ان کا جواب جو ہے ان کو دینا چاہیے. باقی یہ کہ اس مملکت میں پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک اصول ہوں گے, اور یہ ہر چیز میں جو ہے زوراوری کے ساتھ اپنی چیزوں کو جسٹیفائی کریں گے, تو یہ تو صورتحال ظاہری بات ہے عوام کے سامنے ہے. باقی ایک چیز مختصر میں کہنا چاہوں گی, اپوزیشن کے حوالے سے کہا گیا, دیکھیں آج بھی پورے پاکستان میں دھرنے لگائے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. 1 ہفتہ پہلے بھی ہم تو اپنی زبردست پیسفل طریقے سے, جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ کے باہر بالکل ایک تگڑی اپوزیشن کی طرح وہ کھڑے ہیں.
बाकी पीटीआई के हाल जो है वो दुनिया को और आवाम को भी बताएं। बहुत शुक्रिया सेनेटर शशि पलीजो साहिबा, अली परवेज मलिक साहब, सना बुच्चा साहिबा, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।